کالجوں میں جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ جو نوجوان ہیں ایک کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دیں اور اپنے رب سے جڑ جائیں۔ یہ ہمارا 2 نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے جو ہم ہر یونیورسٹی میں لے کے جاتے ہیں، ہر اسکول کالج میں لے کے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو آج ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ آج اس وقت اگر آپ پوری امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ اس وقت پوری دنیا پہ غالب ہیں یا ہم لوگ دبے ہوئے ہیں، مغلوب ہیں؟ کیا لگتا ہے ہمارا غلبہ ہے پوری دنیا میں؟ اچھا، غلبہ جو ہے نا وہ 2 طرح سے ہوتا ہے، بنیادی طور پہ 2 طرح سے غلبہ ہوتا ہے۔ ایک تو غلبہ یا تو طاقت کا غلبہ ہوگا کہ آپ کے پاس طاقت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یا پھر غلبہ آپ کا فکری ہوگا۔ اس وقت آپ دونوں اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو طاقت کا غلبہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اگر طاقت والا غلبہ ہوتا تو پھر فلسطین میں وہ کچھ آج ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا، جو کشمیر میں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا، اور اسی طرح سے چائنا میں، برما میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، یعنی آپ لسٹ دیکھتے جائیں تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا۔ ہمارا غلبہ طاقت کا نہیں ہے، طاقت اس وقت نیٹو کے پاس ہے، طاقت اس وقت اسرائیل کے پاس ہے، طاقت اس وقت امریکہ کے پاس ہے۔ اگر آپ یہ بات کریں کہ جی فکری غلبہ کس کا ہے، تو کیا یہ دنیا کے ادارے اور دنیا کی قومیں جو ہیں کیا یہ ہم سے مشورہ لیتے ہیں پہلے کہ جی آپ پہلے بتائیے کہ شرعی حیثیت کیا ہے اس حکم کی، کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ ہم سے مشورہ لیتے ہیں کہ جی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ہماری رہنمائی کریں کہ کیا ہم یہ قانون پاس کریں یا نہ کریں؟ تو وہ تو ہمارے سے مشورہ نہیں لیتے۔ UN سیکورٹی کاؤنسل ہمارے سے بات نہیں کرتا، وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اچھا، آخر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ کیا کبھی ایسا کوئی دور گزرا جب مسلمان غالب تھے؟ یقیناً ایسا دور گزرا۔ تو پھر کون سا ایسا فارمولا تھا جو وہ اپناتے تھے جو ہم نہیں اپناتے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی، ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا کی قومیں تمہارے پہ ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یعنی یہ کیسے ہوگا کہ سارے، کیا ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ آپ نے کہا تعداد میں تو بہت زیادہ ہے، یعنی مفہوم یہ ہے کہ تعداد میں تو زیادہ ہو گئے لیکن تم کیا ہو گے؟ سمندر کی چھاپ کے برابر تم لوگ ہو گے۔ تمہارے اندر ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا وہن کا۔ وہ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا میں کرائے موت، تمہیں دنیا کی محبت لے ڈوبے گی اور تمہیں موت کا ڈر لگ جائے گا۔ اس وجہ سے تمہارے اوپر غلبہ آ جائے گا، یعنی اللہ کے خوف سے زیادہ تمہیں موت کا خوف ہے اور اللہ کی محبت سے زیادہ تمہیں مال کی محبت ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہارے دل میں مال کی محبت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے بارے میں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو کچھ مسئلہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے یعنی مسلمان یہ بات جان لے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا، اللہ ان کو وَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ان کو امن بھی دے گا، اللہ ان کو حکومت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کفار کو ان کے اوپر غالب نہیں آنے دے گا۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کا وعدہ حق ہے قرآن مجید میں۔ اگر یہ مسئلہ آج ہمارے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم اس طرح کے مومنین نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں تم وہ خود کرتے نہیں ہو جو تم کہتے ہو۔ تو اصل بات یہ ہم لوگ بہت دور چلے گئے خود ان ایمان والوں کی صف سے، یعنی بالعموم میں بات کر رہا ہوں۔ آج آپ ذرا اپنے ارد گرد کے حالات دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، یقیناً خراب ہیں، لیکن اگر ملک کے حالات اجتماعی طور پہ آپ نے دیکھے تو آپ انفرادی طور پہ لوگوں کے حالات دیکھیں۔ آپ جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ کوئی دین، کوئی ایمان، کوئی اللہ کا خوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٌ، کہ جو بھی مصیبت تمہارے پہ آئی وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ یہ وہ قوم تھی جو شرک کیا کرتے تھے، سب سے بڑا جو ظلم ہو رہا ہے، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، جو سب سے بڑا ظلم اس سرزمین پر ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اور آپ نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے بھی کہا کہ اگر تم لوگ بھی توبہ کر لو، استغفار کر لو تو کیا ہوگا؟ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا بلکہ تمہارے پہ رحمتوں کی بارشیں نازل کر دے گا، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہیں ڈالر ملے گا، ڈالر۔
تمہیں اولاد دے گا، نیک و صالح اولاد عطا فرمائے گا، تمہیں باغات عطا فرمائے گا، ان کے بیچ میں سے نہروں کو جاری کر دے گا. یعنی یہ ایک لفظ میں اس کو اگر سمیٹا جائے تو یہ خوشحالی کا نام ہے. تم خوشحالی چاہتے ہو توبہ اور استغفار کے راستے پر آ جاؤ، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر. یونس علیہ السلام کی قوم بڑی نافرمانی کی، انہوں نے یونس علیہ السلام کی. یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا ان کے اوپر. قوم نے مل کر توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا. کیوں؟ کیونکہ قوم استغفار کرنے والی. تو آج سب سے بڑا مسئلہ، اس سے پہلے کہ ہم ساروں کو الزام لگائیں کہ جی قصور اس کا، سب سے پہلے میں خود راجہ صاحب میں اپنے گریبان میں جانوں میرا قصور کتنا ہے. یہ جو امت کے حالات خراب ہوئے ہیں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کیا کیا ہوا ہے؟ میں کہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کسی کا مغلوب کرے. ایمان والوں کو، توحید والوں کو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارے ساتھ بھی مسئلہ ہے. تو جس طرح ایک طبیب جو ہے نا وہ ڈائگنوسس کرتا ہے، علاج کرتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، مسئلے کی جڑ یہ ہے کہ ہم لوگ اس لیول پہ نہیں ہیں اس وقت. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے لیے اس وقت یہ اوپن گراؤنڈ بن گیا. اب وہ جو چاہے وہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کب وہ طاقتور نہیں ہوئے. جان لیجیے وہ طاقتور نہ تھے، نہ ہے، نہ ہوں گے قیامت تک. ہم کمزور ہو گئے. اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہمارے سے تھوڑا پیچھے لگتا ہے، ہٹ گئی. اور آپ دیکھیں وہاں پہ یہ کس طرح سے وہ ان کے پاس غلبہ آیا. میں اسلام آباد سے آیا ہوں آج آپ کے پاس یہاں پہ. میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھاتا بھی ہوں، اور یہ میرا مضمون ہے وہاں سے میں پڑھاتا ہوں. وہاں پہ کیا پڑھاتا ہوں میں؟ وہاں پہ تقابل ادیان نہیں، تقابل فلسفہ پڑھاتا ہوں. کون سا فلسفہ؟ ایک اسلام کا فلسفہ، اور پھر ایک ان کا جس کو لبرلزم کہا جاتا ہے، سیکولرزم کہا جاتا ہے، کیپٹلزم کہا جاتا ہے. ان کا آپس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے اور وہ جس فلسفے پر ہے وہ کیا کہتا ہے. اور آپ یقین جانیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بہتر عنکبوت ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے پاس آپ ان کے دلائل پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ انسان یہ بات مانتا ہو. اور پھر انسان کے دل میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. لیکن پیدا تو کر دیا، اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں یا نہیں کر سکیں. ورنہ یاد رکھیں سب سے نچلا گڑھا جہنم میں کفار کا نہیں، منافقین کا ہے. تو اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے یہاں تک پہنچے، وہ اس مقام پر کیسے آئے، تو اگر آپ ان کے مڈل ایجز جس کو وہ کہتے ہیں، یعنی 1400 کی جو سینچری گزری ہے 1500 میں، تو وہاں پہ جو ان کا نظام تھا وہ بادشاہی نظام تھا. بادشاہ بڑے امیر تھے، عام عوام بڑی غریب تھی. اور ان بادشاہوں کے ساتھ اس زمانے کے جو دینی طبقہ تھا وہ بھی مل گیا. دینی طبقہ یعنی ان کے جو علماء تھے عیسائیت کے، لیکن ان کو عیسائیت کے علماء کہنا بھی عیسائیت کی توہین ہوگی، کیونکہ وہ عیسائیت سے بہت دور جا چکے تھے. یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس سے بہت دور جا چکے تھے. ان کے اندر یونانی فلسفہ مکس ہو چکا تھا. یعنی عیسائیت کے تعلیمات کے ساتھ یونانی فلسفہ مکس ہو گیا. وہ بہت زیادہ اپنے ٹریک سے اتر گئے، اور انہوں نے جا کے بادشاہوں کے ساتھ سمجھوتا یہ کر لیا کہ آپ ہمیں پیسے دیں، آپ ہمیں یعنی کھلاتے پلاتے رہیں، تو ہم جو عوام ہیں ان کو یہ کہیں گے کہ تمہارے اوپر جو حکمران آئے ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر تعینات ہے، تو ان کے بارے میں آپ نے بات نہیں کرنی، تو کچھ نہیں کہنا آپ کو. تو ہوتا یہ کیا کہ حکمران جو ہے وہ ظالم سے ظالم ہوتے چلے گئے، اور ساتھ ان کے دینی طبقہ جو تھا وہ ساتھ ملا ہوا تھا، اور لوگوں کا جو غم غصہ تھا وہ دونوں طرف بہت شدت کے ساتھ آ رہا تھا. یعنی عوام جو ہے نا 99% عوام جو ہے جو پس رہی ہے، جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، یہ زیادہ تر کسان لوگ تھے. ان کے مال بھی کھا جاتے، ٹیکسز لگاتے، کیا سے کیا کرتے. تو اتنے حالات پورے یورپ میں اتنے حالات خراب ہوئے کہ وہاں پہ خونی انقلاب آ گیا، فرینچ ریولوشن اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں. انہوں نے کیا کیا، اپنے بڑے بڑے جو جتنے بھی سربراہ تھے ان کو چوکوں میں لا کے گردنیں اتارنا شروع کر دیا، کیونکہ لوگوں کی مقام پہ بس ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی یہ دیندار طبقہ ہمیں ڈبا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو بادشاہ ہیں یہ بھی ڈبا دیں. کیونکہ دیندار طبقہ جو ان کے اس زمانے کے کوئی فلسفی یا کوئی سائنسدان ہوتا تو وہ اگر کوئی بات کہتا تو اس کو یہ کہتے تھے کہ یا تو تم سائنس والے بنو یا تم دین والے بنو، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. یا پھر اگر ان کی سوچ سے کوئی مختلف، جس طرح وہاں پہ کیتھولکس تھے تو پروٹیسٹنٹ وہاں پہ کھڑے ہو گئے، ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ تم بھی سارے واجب القتل ہو گئے، تو دینی جماعت کو مار گئی.
تو لوگوں نے جب دیکھا کہ بھئی ہماری تو بس ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا، ایک خونریز انقلاب آیا پورے یورپ میں، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے بادشاہوں کو بھی اور جو دینی طبقہ تھا ان کے جو سربراہ تھے ان کو بھی سڑکوں پہ لا کے ٹانگنا شروع کر دیا، گردنیں اتارنا شروع کر دیا۔ اچھا اب کیا ہوا کہ اوپر جو ایک پاور کا اسٹرکچر تھا، جو طاقت کا اسٹرکچر نظام بنا ہوا تھا، وہ سارا کا سارا ٹوٹ گیا۔ اب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنا نظام کیسے چلائیں۔ اس ٹائم پہ جتنے فلسفی کے پیدا ہوئے، وہ چاہے فرانس کے ہوں، چاہے برطانیہ کے ہوں، چاہے جرمن ہوں، مختلف فلسفی سامنے آئے اور ہر کوئی اپنا اپنا نظریہ لے کر آئے کہ بھی ہمیں سیکولرزم کو لے کے چلنا چاہیے، کسی نے کہا ہمیں لبرلزم کو لانا چاہیے، کسی نے کہا کیپٹلزم کوئی چیز ہوتی ہے، کسی نے کہا سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، مارکسزم ہے، مختلف قسم کے افکار اور خیالات اس جگہ پہ آنا شروع ہو۔ لیکن ایک بات طے کیا ہوگی کہ اب ہم نے مولوی کا پیچھا نہیں کرنا، اللہ معاف کرے، مولوی کا پیچھا نہیں کرنا۔ یعنی کتنے وہ بدظن ہو گئے اپنے دینی طبقے سے، دینی علماء سے، کہ انہوں نے کہا ہماری توبہ جو ہم مولوی کے پیچھے لگ گئے، یہ مولوی نے ہمارا سارا کام خراب کیا، یہ بادشاہوں سے جہاں ملے ہیں انہوں نے ہمارا تباہی کر کے رکھ دی ہے، ٹیکسز بھی لگوائے ہیں اور ہمیں چپ کرا کے لالی پاپ دیتے رہے کہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ اور ہمارا بیڑا گرک ہو کیسا ہوگا۔ تو اب ہم ان کو نہیں مانتے، اب ہم لوگ ہر چیز کا فیصلہ اپنی عقل سے کریں گے، عقل سے۔ اس کو ایج آف مٹیریلزم بھی کہتے ہیں۔ عقل سے کیا کریں گے کہ جو چیز آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے، جو چیز حواس خمسہ میں آئے گی وہ حقیقت ہے، جو حواس خمسہ سے باہر ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ یورپ میں فیصلہ کریں گے۔ تو اس میں اللہ کا انکار بھی شروع ہو گیا کہ اللہ کو تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کبھی آپ سے دیکھا ہی نہیں۔ جنت اور جہنم کا بھی انکار ہو گیا، بھئی ہم تو مانتے نہیں، تو مولویوں کے ڈرامے تھے، مولویوں نے کہانیاں سنائی تھی ہمیں۔ پھر یہ فرشتوں کی باتیں اور سب یہ ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ کوئی بھی چیز ہمارے نہ آنکھوں سے دیکھی، نہ کانوں سے سنی، نہ ہاتھ لگائے کبھی، کچھ بات ہی نہیں ایسی۔ تو کہا کہ اب ہم اس ساری چیزوں کو رد کرتے ہیں، اب صرف اس چیز کی بات ہوگی جو حواس خمسہ میں آتی ہے۔ اس میں کیا ہوا، اب سائنس کی ترقی شروع ہو گئی، اور ہوا یہ کہ یورپ کو فائدہ بھی ہوا۔ جب یورپ کے اوپر سے وہ ریسٹرکشن ختم ہوئی نا، جب وہاں کا مولوی طبقہ بھی چپ ہو گیا، بادشاہ بھی ختم ہو گئے، اب لوگ جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں، انڈسٹریل ریولوشن آتی ہے، فیکٹریاں بننا شروع ہوئی، کارخانے بننا شروع ہوئے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہونا شروع ہوئی، ریل گاڑی بھی آ گئی اور دوسری گاڑی بھی آ گئی اور ہوائی جہاز بھی آ گیا۔ تو نے کہا دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ مولویوں سے جان چھڑاؤ تو پھر یہ ہوگا۔ تو ان کو ایسا لگا جیسے ہم نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ تو سچ ثابت ہو گئی۔ حالانکہ یورپ جو ہے نا وہ اگر تھوڑی سی زحمت کر کے مسلم دنیا کی طرف جو ہے نا اس وقت دیکھ لیتا تو اس کو اندازہ ہو جاتا کہ ہمارا تو اس وقت گولڈن ایج گزر رہی تھی۔ یعنی مسلمانوں کا وہ دور تھا جہاں پہ وہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ترقی چل رہی تھی اور لوگ بہترین طریقے سے دین پر بھی عمل کر رہے تھے۔ ہمارے لیے تو کبھی یہ مسئلہ ہی نہیں رہا کہ یا تو آپ دین پڑھیں یا آپ دنیا پڑھیں، ہم تو کہتے ہیں ہمارا سب کچھ اس کے اندر ہے۔ ہمارے علماء اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، یہ انبیاء کے ورثاء ہیں، انہوں نے ہمیشہ سے امت کے فائدے کی بات کی۔ تو یورپ کا ذاتی تجربہ نا اپنے ان علماء کے ساتھ جنہوں نے اپنے دین کے ساتھ تیا پانچا کر دیا تھا، اس کے اندر یونانی فلسفہ ملا دیا تھا، ان کے ساتھ بڑا برا ایکسپیرینس تھا۔ تو انہوں نے وہ پوری دنیا پر چسپا کر دیا کہ جی اب توبہ کوئی بندہ کسی مذہبی بندے کے پاس نہ جائے۔ ہوا کیا کہ اس ٹائم پہ اتفاقاً کہہ لیں جس طرح بھی کہہ لیں قدر اللہ ما شاء فعل، جو ہونا تھا وہ ہوا۔ 6 ممالک جو ہیں یورپ سے اس نظریے کو، اس فکر کو، اس سوچ کو لے کر پوری دنیا پہ غالب ہونے نکل جاتے ہیں۔ اب طاقت کا غلبہ آ رہا ہے، اس میں برٹش بھی ہیں، ڈچ ہے، فرینچ ہے، پورچوگیز ہیں، اسپینش ہے، اٹالینز ہیں۔ اب یہ جو پورچوگیز ہیں وہ گئے ساؤتھ امریکہ چلے گئے، وہاں جا کے برازیل میں چلے گئے۔ اب برازیل کے لوگ آج پورچوگیز بولتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی سویلائزیشن دوسری ہے۔ جو کچھ وہاں پہ گئے میکسیکو، چیلی، وہاں پہ اسپینش جو ہے وہ جو نا وہاں بول کے وہاں پہ آج اسپینش بولی جاتی ہے۔ الجیریا وغیرہ میں فرینچ چلے گئے، وہاں پہ آج جو نا فرانسیسی زبان بولی جاتی ہے۔ ہماری قسمت میں برٹش آ گئے تو ہم آج انگلش بولتے ہیں۔ تو یہ اپنے ساتھ نظریہ لے کر آئے، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنا تعلیمی نظام جو ہے نا وہ علیحدہ رکھو۔ جس نے مولوی بننا ہے اس کو ادھر سائڈ پہ کرو، اور جس نے دنیا سیکھنی ہے اور ہماری طرح ترقی کرنی ہے وہ ہمارے اسکولنگ سسٹم میں آ جائے۔ وہ میٹرک کرے گا، وہ ایف ایس سی کرے گا، وہ او لیولز اور اے لیولز کرے گا۔ اور ہمیں لالی پاپ، ایک اور لالی پاپ دینے کے لیے کہا کہ اچھا جس نے اسلامک اسٹڈیز پڑھنی ہے، اسلامیات پڑھنی ہے، وہ ایک چھوٹا سا مضمون ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے مسکین مضمون ہمارے اسکول میں اسلامک اسٹڈیز کا ہے۔ 50 نمبر کا مضمون ہے، اس میں آپ فیل بھی ہو جائے تو اگلی کلاس میں آپ کو بھیج دیں گے، لیکن اللہ معاف کرے کوئی بندہ انگلش میں فیل نہ ہو، اللہ معاف کرے کوئی بندہ میتھمیٹکس میں فیل نہ ہو،
کوئی سائنس میں فیل نہ ہو، کیونکہ اس میں فیل ہو گیا اگلی کلاس میں آپ نہیں جا سکتا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا ایمان کس چیز پر ہے. بھائی تم بھگوان کو مانتے ہو، رام کرشنا کو مانتے ہو، ہنومان کو مانتے ہو، خدا کو مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، جس پر ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. ہم تمہیں ایجوکیشن دیں گے، ہم تمہیں ایجوکیشن دیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کس پر ایمان لاتے. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو دیکھ سکتے ہیں اور جو اندھا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں. جس کے پاس علم ہے اور جو لا علم ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں. جس کے سینے میں ایمان ہے اور جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا ہاں برابر ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ ہمارے کام، آپ دفتر میں آئیں گے، ہاں دین کو اپنے گھر میں رکھو. جس نے دین پڑھنا ہے وہ گھر تک رکھے اس کو. گھر میں جس نے اللہ اللہ کرنی ہے، مسجد میں جس نے اللہ اللہ کرنی ہے وہ کرے، لیکن ہمارے دفتر میں دین مت لے کر آنا، اسکول میں دین مت لے کر آنا، کالج یونیورسٹی میں دین مت لے کے آنا، اور خاص طور پہ ہمارے جو فیصلے ہوں گے اس میں دین کو مت لے کر آنا. یہ سیکولرزم کا جو نظام پوری دنیا میں اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ سیکولرزم کی سادہ اردو تعریف یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے مذہب سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں. ہمیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے مذہب سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب میں نے قانون بنانا ہے تو میں مولوی سے نہیں پوچھوں گا کہ آپ بتائیے کہ میں قانون بناؤں یا نہ بناؤں. میں بناؤں گا. اگر مجھے اچھا لگ رہا ہے، میری عقل میں بات آ رہی ہے، میں کر دوں گا. اب آپ سے مجھے بتائیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ غیر شرعی ہے، اپنی چیزیں اپنے پاس رکھو. تو یہ نظام چلنا شروع ہوا وہاں سے، اب ہمارے یہاں پہ بھی آ گیا. اور کیفیت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے سب سے اچھے بچے جو ہے نا وہ جائیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، باہر ایجوکیشن کے لیے جائیں. جس طرح مجھے بھیج دیا، وہ تو اللہ کا منظور یہ تھا کہ میں نے مولوی بننا تھا، تو میں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس آ گیا. میری آخری جاب فل ٹائم جاب دبئی میں تھی، ایک ٹاپ ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ، زبردست سیلری، تنخواہ، سارا کچھ. وہ چھوڑ چھاڑ کے جب میں پاکستان واپس آیا، میرے ماں باپ بڑے حیران ہوئے. حالانکہ رہنے والے پاکستان کے، ہم کہتے ہیں جی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کے رہنے والے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، ان کو جب پتا چلا کہ ان کا بیٹا مولوی ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا بیٹا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتا ہوں. جس کی محبت کے دعوے ہم سب کرتے ہیں، میں ان کی طرح، یہ نہیں کہ میں ان کی طرح بن جاؤں گا، میں تو ان کی جوتی کے خاک برابر بھی نہیں ہوں، لیکن کوشش تو کر سکتا ہے نا انسان. لیکن اس میں بھی وہ رد عمل، وہ ریئیکشن کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ 2 سال کے بعد الحمدللہ میرے بابا ماشاءاللہ اب تو بہت بڑے میرے فین بنے ہوئے، بہت پسند کرتے ہیں کہ الحمدللہ بیٹا تم ٹھیک راستے پہ ہو. لیکن یہ میں ان کی ہمت کو مطلب سناتا ہوں کہ پورے سسٹم نے نا ان کو ایسا منظر پیش کیا کہ بس اللہ معاف کرے کوئی مولوی نہ بن جائے خدا نہ خواستہ. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا امام ہے وہ پوری سوسائٹی کا سب سے قابل احترام شخص ہونا چاہیے. سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ باعمل، سب سے زیادہ اچھی پرسنالٹی والا، کہ ہر بچہ کہے کہ اماں میں نے بڑا ہو کے یہ بننا ہے، میں نے بڑا ہو کے یہ بننا ہے. جو سب سے اچھا بچہ نا آپ کا، سب سے اچھا بچہ، سب سے لائق بچہ، اس کو لگائیں اس راستے پر، اس کو لگائیں اس راستے پر. کیونکہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ پوری دنیا ڈاکٹر انجینئر، ڈاکٹر انجینئر، ڈاکٹر انجینئر، ہر کسی کو اس راستے بتائیں. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ضرور بنائیں، لیکن سب سے پہلے ان کو اللہ والا بنائیں. تو میرے بھائیوں آخر میں خلاصہ کلام سے اتنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری ملک اور قوم اور امت میں کوئی تبدیلی آئے، تو اس کا آج جو میں آپ کو چھوٹا سا فارمولا بتا رہا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے بچے جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں جائیں، ضرور جائیں، ضرور جائیں، ضرور جائیں. ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، ہمیں انجینئر بھی چاہیے، ہمیں لائر بھی چاہیے، ہمیں جیو پالیٹکس کو سمجھنے والا بندہ بھی چاہیے، ہمیں فائنانس کا بندہ بھی چاہیے، ہمیں ہر واک آف لائف میں ہر جو مختلف طبقے زندگی کے اس میں بندے چاہیے. لیکن 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 یہ ایسے لوگ ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو یہ بات جانتے ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو یہ بات جانتے ہو. اگر ہم نے ایسے نوجوان تیار کر لیے تو انشاءاللہ امت کا فیوچر بہت اچھا ہے.
اگر ہم نے ایسے نوجوان تیار کر لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت ہی بڑے کوئی علامہ ہو، نہیں، نہ